اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ، آپ کی میزبان عنبر ثنا۔ بیسکلی ہم ایز اے انسان سب سے پہلے اپنا کیا تعارف رکھتے ہیں، لوگوں سے ہم کیا ویو لینا چاہتے ہیں اپنے بارے میں، اس کے لیے سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارا وہ خطہ، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں وہ لوگ، اور جہاں پہ جو زبان بولی جاتی ہے، جو آپ کی شناخت رکھی جاتی ہے، وہ آپ کے تعارف کے لیے بنیادی رول پلے کرتے ہیں۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم ان بنیادی چیزوں کو کیری کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کو اون کس طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ ایز اے شہری، ایز اے نیشنلسٹ آپ کے لیے اس کو ریکگنائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ کی ریکگنائزیشن ہے۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، جب تک آپ اس کو پراؤڈلی اون نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی کانفیڈنس بھی نہیں آئے گا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر جب آپ فیس کرتے ہیں، چاہے آپ روزگار کے سلسلے میں جائیں، چاہے آپ تعلیم کے سلسلے میں جائیں، بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی فیس کرنی پڑتی ہیں جو کہ آپ کو اپنی فیملی سے کبھی سیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ جب آپ میدان میں آتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں، اینڈ میرا خیال ہے سب سے خوش نصیب اور لکی انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی تمام خوبیوں کو خود اجاگر کر لیتا ہے اور اپنی خامیوں کو بھی اجاگر کر لیتا ہے۔ دوسروں کی کرٹیسزم ہمیں پسند نہیں آتی ہے، اسی لیے جب پاکستان کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے، پاکستان کے حوالے سے، جب کراچی کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، تو وہ ڈائریکٹ ہمارے دل و دماغ پہ اثر کرتی ہے۔ اینڈ اثر کرنے کا تعلق اس لیے زیادہ ہے کیونکہ میری شناخت، میری پہچان اگر کراچی ہے، اگر پاکستان ہے، تو اس کو ڈیفینڈ کرنا میرا بنیادی رائٹ بنتا ہے، اور ایز اے سٹیزن مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی میرا رائٹ بنتا ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو شہر کراچی میں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں قائد کا پاکستان، جیسے کہ پروگرام کا تھیم آپ جانتے ہیں۔ قائد کے پاکستان میں شہر قائد جو کہ ہماری پہچان ہے، شہر قائد میں ایکچولی میں کیا ہوتا رہا ہے پاسٹ میں، اور کیا ہونا چاہیے، جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ کرٹیسزم تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن اگر تنقید برائے اصلاح ہو تو پھر بھی اس میں ترقی کے بہت چانسز ہیں، بٹ اگر تنقید برائے تنقید ہو تو چیزیں مزید الجھتی ہیں، سلجھتی نہیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، ڈیفینیٹلی ہم تاریخ سے واقف ہیں، اور جو لوگ واقف نہیں ہیں ان کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کو وجود میں لانے میں جتنی محنت کی گئی ہے، اب جو تمام محنت لگ رہی ہے اس کو مینٹین کرنے میں محنت لگ رہی ہے، کیونکہ پاکستان میری شناخت ہے، اور پاکستان کے اوپر، کراچی کے اوپر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو میرے لیے یہ چیز مجھے ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہے، کیونکہ میں جس خطے میں رہتی ہوں اس خطے کا پورا من رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ میری سیکیورٹی کا بھی معاملہ ہے۔ جتنے بھی لوگ یہاں کراچی میں رہتے ہیں، چاہے آپ جتنے بھی پولیٹیشنز کی بات کرتے ہیں، چاہے آپ یوتھ کی بات کرتے ہیں، چاہے آپ آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں، ان تمام کے اپنے اپنے کے ایک ویوز ہیں۔ آج پروگرام میں ہم انہی ساری تمام چیزوں کو تھوڑا سا ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئی ہوپ سٹیزن کسی بھی شہر سے تعلق رکھتا ہو وہ اویئرنیس رکھتا ہے پاکستان کے حوالے سے بھی اور اپنے شہر کے حوالے سے بھی، لیکن آج تھوڑا سا ہم پروگرام کا سینیریو اس طریقے سے رکھیں گے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہم کیا ویوز رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی ہیں تعارف کرائیں گے ان کا بھی، لیکن تھوڑا سا آپ کو مینٹلی طور پر جو بھی یہاں پہ ڈسکشن ہوگی اس بات کے لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈسکشن برائے اصلاح ہے، ڈسکشن برائے ترقی ہے۔ اس میں اگر آپ تنقید نکالیں گے تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس تنقید میں ہمارے لیے مثبت پہلوؤں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو سمجھے ہماری کوشش کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جائے گی۔ اتنی سی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اور ساتھ چاہیے ہوگا آپ لوگوں کا یقیناً، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ساری چیزیں اپنے طور پہ تمام لوگ بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں، لیکن جب دوسروں کا پوائنٹ آف ویو سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن کی بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں، اور اس کا کھلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان خصوصی موجود ہیں، اور صرف اگر میں بولتی رہوں گی تو ڈیفینیٹلی صرف میرے ویوز آپ کو جاننے کے لیے کافی نہیں ہیں، اور کسی ایک معتبر شخصیت کا ہمارے ساتھ ہونا اس لیے زیادہ ضروری ہے تاکہ جب دو لوگ ڈسکشن کریں، جب سامنے سے پوائنٹ آف ویو آئے تو مزید آپ کے ذہن کے بھی دروازے کھل سکیں، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طارق حسن صاحب، اور موجودہ طور پر ابھی مسلم لیگ کاف سے تعلق ہے، نائب ناظم رہ چکے ہیں 2001 سے لے کے 2005 تک، اور اپنے ٹینور میں، اپنے دور میں انہوں نے جو بھی کام کیے، نعمت اللہ صاحب کے ساتھ وہ تمام لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ تنقید کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے صرف ایز اے سٹیزن کراچی کے حوالے سے اگر ہم ان سے رائے لینا چاہیں تو ان کا پورا رائٹ ہے۔ ویلکم کرتے ہیں سر کو۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا۔ سر تعارف آپ نے سن لیا کراچی کے حوالے سے، ہر کوئی بہت زیادہ ٹچی ہے، ہر کوئی بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اور ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تنقید پہلے کرتے ہیں اور خامیاں پہلے نکالتے ہیں، اصلاح کہیں بیچاری پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو آپ سے میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گی، زندگی میں پانی، ہوا، ہر چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پانی کے بغیر زندگی ممکن ہے، کراچی کا بنیادی مسئلہ، آپ اس بارے میں سر کیا رائے رکھتے ہیں؟
تھینک یو ویری مچ جی. میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر سب تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کر سکوں. اور جس طرح آپ نے اپنا انٹرو دیا ہے اور اس میں آپ نے ایک چیز کے اوپر بڑا ایمفیسائز کیا کہ جی جو انسان جس جگہ رہتا ہے اس کی ایک اہمیت ہے اس کی زندگی میں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انسان جس جگہ رہتا ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے, صرف کچھ اہمیت نہیں ہے. کیونکہ یہ آپ دیکھ لیں کہ جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا جی, اور وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اپنے جب بھی اس کی بات ہوتی ہے. آج یہ ہمارے لوگ جا کے وہاں امریکنز نیشنلٹی لے لیں, برٹش نیشنلٹی لے لیں, لیکن وہ آتا ہے پاکستانی امریکن نیشنل, پاکستانی برٹش نیشنل, روٹس اس کے پاکستان کا لفظ اس سے نہیں ہٹتا. بالکل بالکل. اسی طرح دیکھیں جب وہ پچھلے اوباما صدر بنے, مجھے یاد پڑتا ہے, تو ان کا جو نیٹو جو علاقہ تھا جہاں سے ان کا تعلق تھا, آپ دیکھیں وہاں پر بھی جشن منایا گیا. تو اس لیے یہ چیز انسان کی بھولتی نہیں ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہاں پر ہم جتنے لوگ بھی موجود ہیں, آپ کے کیمرہ مینز, آپ کے پروڈیوسر صاحب, آپ لوگ خود, ہم سب کراچی سے ہی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور کراچی میں پیدا ہوئے ہیں. اس لیے کراچی کی ایک اپنی حیثیت ہے, ایک اپنی امپورٹنس ہے, ایک ورتھ ہے. اور پھر اتفاق سے کراچی جو ہے پاکستان کا ایک اکنامیکل ہب بھی ہے. اس کی وجہ سے اس کی ایک ڈبل امپورٹنس آ جاتی ہے اور ایک حیثیت آ جاتی ہے. کراچی کی اپنی ایک امپورٹنس ہے پاکستان کے اندر. اور پھر اس کی دوسری بات یہ ہے کہ کراچی وہ شہر ہے جس میں آپ کو پاکستان کے تمام بڑے صوبوں کے لوگ یہاں پر آپ کو ملیں گے. بالکل. کراچی کی جو سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اگر دیکھنے پہ جائیں گے تو میرے خیال سے اتنے پٹھان جو ہیں وہ پشاور شہر میں نہیں رہتے, اس سے زیادہ کراچی میں رہتے ہیں. اتنے پنجابی جو ہے وہ لاہور شہر میں نہیں رہتے, اس سے زیادہ کراچی میں رہتے ہیں. مطلب آپ جس زبان میں یہاں پر آپ کو پٹھان, پنجابی, بلوچی, سندھی, سرائکی, بنگالی اور میمنز تو کراچی کی وہ مین لوگ ہیں, جڑ ہیں وہ لوگ. میرے خیال سے کراچی شاید آبادی انہی کی وجہ سے ہوا. اور اسی طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو سب آپ کو کراچی میں ملیں گے. پھر پورٹ سٹی ہے, اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ, پاکستان کا واحد شہر ہے جو پورٹ سٹی ہے. اب گوادر جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے, لیکن اس سٹیج پہ آنے پہ اس کو کئی سال لگیں گے, کافی ٹائم لگے گا. تو کراچی کی ایک امپورٹنس ہے, اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم سے پچھلے حکمرانوں نے اس کی امپورٹنس کو کیوں نہیں اس طرح سمجھا. اور کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے, آپ سب جانتے ہیں کراچی میں وہ حالات تھے کہ شام کو لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے. اور کراچی جب 2001 اللہ تعالیٰ نے مجھے اور اللہ تعالیٰ نعمت اللہ خان صاحب کے درجات بلند کرے, ان کا انتقال ہو گیا, جب ان کو ناظم بنایا اور مجھے نائب ناظم بنایا 2001 میں, اس سے پہلے کہ کراچی میں آپ یقین کریں خوف آتا تھا. ایک تو حالات ایسے تھے کہ جی لوگ شام کو اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے, یا نکلتے تھے تو گھر میں جو لوگ رہ جاتے تھے وہ پریشان ہوتے تھے کہ میرا بیٹا یا میرا بھائی یا میری بیوی یا میرا بچہ رات کو خیر سے واپس آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد جب آپ شہر میں جاتے تھے تو شہر کی حالت ایسی تھی جیسے لگتا تھا کہ جی وہ جو جنگ ہماری 71 میں آخری ہوئی ہے وہ 71 میں نہیں ہوئی ہے, وہ کچھ دن پہلے ہوئی ہے. اور وہ شہر ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور برا حال, کچرا پڑا ہوا ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے, اور بہت برا حال تھا. یہاں پر ایک آپ سے سوال ہے کہ ایک دور وہ بھی تو تھا نا کہ جب لوگ گھروں کے دروازے کھول کے سوتے تھے, کوئی خوف نہیں ہوتا تھا, کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ عدم خطرے تک اور یہاں تک آتے آتے اس کا کیا وجہ رہی؟ دیکھیں یہ کچھ انٹرنیشنل سازشیں بھی نہیں ہیں, کیونکہ جب پاکستان الگ ہوا اور کراچی جو تھا وہ شہر تھا کہ روشنیوں کا شہر کہلایا جاتا تھا کراچی. اور کراچی میں کہتے تھے کہ جی اگر آپ نے روشنی دیکھنی ہے پاکستان میں تو کراچی جائے. اور دوسری کراچی کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کراچی میں کوئی کہتے تھے کہ جی رات کو بھوکا نہیں سوتا, کراچی جو ہے غریب پرور شہر ہے. تیسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں دیکھیں جب بہت کم شہر ترقی یافتہ تھے پوری دنیا میں, اس وقت کراچی جو ہے اس کا اپنا ایک نام تھا اور اپنا ایک مقام تھا, اور اس وقت کراچی ٹاپ سٹیز کے اندر آتا تھا. اس وقت نہ بامبے کا نام تھا, نہ اور کسی شہر کا نام تھا, نہ دبئی تھا, نہ اور کوئی شہر نہیں تھا. ایشیا میں تو کوئی اور شہر نہیں تھا, نہ ہانگ کانگ تھا. یہ کراچی تھا, جہاں اگر کوئی نام لیا جاتا تھا تو کراچی کا نام لیا جاتا تھا.
تو اس وقت کچھ انٹرنیشنل طاقتوں کو شاید کوئی تکلیف ہوئی کہ بھائی دنیا میں اگر کسی شہر کا نام ہے، ایک نیا ملک بنا ہے اور اس کا ایک شہر اتنا امپورٹنس ہے، کیونکہ جب پاکستان 1947 میں الگ ہوا تو بامبے کا بھی جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ کراچی تھا. یہ میونسپیلٹی کا جو دفتر آپ دیکھتے ہیں اس وقت کراچی اور بامبے دونوں کو دیکھتا تھا. اور ایک وقت اور اتنا جو کچھ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی وہ فلانے ملک میں ٹرام چلتی ہے، فلانے ملک کی سڑکیں دھوئی جاتی ہیں، وہ سب کچھ اس وقت کراچی میں ہوتا تھا. کراچی میں ٹرام چلتی تھی، کراچی کی سڑکیں رات کو روزانہ دھلا کرتی تھی. یہ ایک تاریخ ہے جو آپ نے بیان کی. اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر اس وقت ہوٹلز تھے، 5 اسٹار ہوٹلز اس وقت کراچی میں تھے. میٹروپول ہوٹل تھا اور مختلف ہوٹلز تھے. ہوٹل جبیس تھا، میٹروپول ہوٹل تھا، مہران ہوٹل تھا. تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، انٹرنیشنل طاقتوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار ایک ملک سیویلائزڈ سٹی رہا ہے ہمیشہ سے. اس وقت نہ کوئی یہاں پر سیاست تھی، نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی، سب اس طرح رہتے تھے. ہر قومیت کے لوگ اس طرح رہتے تھے جیسے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں اور ہم سب آپس میں جیسا کہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ہونا چاہیے اور جیسا کہ پاکستان کا اور ہمارا حق بنتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے یہاں کے حالات بگڑنا شروع ہوئے، کچھ سیاسی حالات. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی امپورٹنس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کمرشل ہب بن گیا. اور اتنا بڑا ہب بن گیا کہ پاکستان کا 70% آلموسٹ، کچھ ہو سکتا ہے 2-4% اوپر نیچے ہو، 70% ریونیو جنریٹ کراچی سے ڈیو ٹو پورٹ سٹی. اور اپنی اس کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے وہ 70% جنریٹ جو ہے وہ جو پورا ریونیو وہ پاکستان کا وہ کراچی سے ہونے لگا. بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پر مختلف پولیٹیکل تنظیمیں آئیں، تنظیمیں آتی ہیں، سیاست ہوتی ہے، لیکن پھر انہوں نے اس سب چیزوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. اور وقت آیا کہ کراچی کو جس طرح وہ 70% ریونیو جنریٹ کرتا تھا پاکستان کی اکانومی میں، اس طرح یہ 70% ان کا 100% اور کئی گنا زیادہ انہوں نے اپنا بھتہ جنریٹ کرنے کے لیے کراچی کو استعمال کیا. اور کراچی کو ایک بہت پیارے شہر سے، بہت خوبصورت شہر سے، اور انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس زمانے کی ترقی کو دیکھا جائے اور اگر اس زمانے کی ترقی کو کنٹینیو کیا جائے تو آج کراچی دنیا کے ٹاپ 3 سٹیز کے اندر ہوتا. لیکن اس کو پیچھے لے جایا گیا. ابھی ٹاپ 7 میں آتا ہے. ٹاپ 7 میں پاپولیشن کے حساب سے آتا ہوگا. جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو ٹریفک کے پرابلم ہیں، جو کچرے کے پرابلم ہیں، جو پانی کا مسئلہ ہے، اور جو ہماری بے ہنگم کچی آبادیاں ہیں ان کا مسئلہ ہے، ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ بڑے پرابلمز ہیں کراچی کے اندر. نو ڈاؤٹ ابھی بھی کراچی بہت بہتر ہے، لیکن یہ سارے پرابلمز موجود ہیں گراؤنڈ پہ. بیسکلی سر، کسی بھی شہر کا انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. انفراسٹرکچر میں پانی اور گیس کا مسئلہ، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بنیادی طور پہ آتا ہے. اصل میں جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کراچی کو انہی بیسک مسائل میں الجھا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد انٹر لنک کرتے ہوئے پھر روزگار کے مسئلے آتے ہیں، ایجوکیشن کے مسئلے آتے ہیں، صحت کے مسئلے آتے ہیں. اور آپ ان تمام بیسک ڈپارٹمنٹس کو دیکھیں اگر آپ، تو آپ کو ہر جگہ ہی لیکنگ نظر آئے گی. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اپنی تمام چیزوں کو تو فلفل نہیں کر رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جب پاکستان آزاد ہوا، کیونکہ آپ یہ بڑا ہمارا جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ اور پروگرام سے ہٹ کر ہے، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے. جی. پاکستان جب آزاد ہوا تو کراچی کی آبادی 3.5 لاکھ کے قریب تھی. آج کراچی کی آبادی جو ہے کوئی 2.5 کروڑ کہتا ہے، کوئی 3 کروڑ کہتا ہے، لیکن میرے حساب سے تقریباً 2 کروڑ سے کسی صورت میں 2 کروڑ کے نہیں، 2 کروڑ سے کسی صورت میں کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. 2 کروڑ 5 لاکھ ہو سکتی ہے، 2 کروڑ 10 لاکھ زیادہ ہی ہو سکتی ہے. ہاں، اس کی بھی وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں، ہو سکتا ہے 2.5 سے 3 کروڑ ہوتی، کیونکہ ایک وقت یہ تھا کہ صرف پورے پاکستان میں یہ آبادی کیوں بڑھی اتنی تیزی سے. ایک تو کراچی پورٹ سٹی تھا، اور پورے پاکستان میں واحد ایک شہر تھا جہاں پر جو لوگ روزگار کے حوالے سے پورے پاکستان سے ڈیلی کے حساب میں مائگریٹ ہو کر لوگ آتے تھے. پہلے وہ خود آتا تھا بندہ، پھر اس کے بعد آخر کچھ عرصے بعد اس کی فیملی آتی تھی. یہ سب چیزیں ایڈ ہوتی گئیں. یہی وجہ ہے جب پہلے وہ خود آ کے اکیلا رہتا تھا تو شاید اس کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا تھا. جب اس کی فیملی آتی تھی تو وقت کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر مسائل بڑھتے گئے، کچی آبادیاں بڑھتی گئیں، کیونکہ اس کو ایک سستی رہائش چاہیے تھی. یہاں پر مافیاز نے اور لوگوں نے کچی آبادیوں کا قیام کیا، سرکار کی زمینوں کے اوپر، گورنمنٹ کی زمینوں کے اوپر قبضے کر کے کچی آبادیاں بنائیں. ان کو جو ہے وہ چیزیں بہت سستے داموں میں بیچی، کیونکہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ زمین ان کی نہیں تھی، پیسہ وہ زمین سرکار کی تھی. انہوں نے قبضہ کیا اور جو ہے وہ اس کے اوپر چھوٹے موٹے پلاٹ کاٹ کوٹ کے نہ اس میں گلیاں چھوڑی، نہ ان کو پانی دیا، نہ ان کو سیوریج دیا. کوئی پراپر سسٹم کے بغیر کراچی کی ایک مشروم گروتھ ہوئی.
اچھا اس حوالے سے جو گورنمنٹس آتی رہی ہیں انہوں نے ان سب چیزوں کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کوئی بھی نہیں کی. انہوں نے وقتی طور پر جی وہ دیکھ لیا جی یہ ہو گیا السلام علیکم فلانا ہو گیا, کسی نے بھی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی, جس کی وجہ سے وقت جتنی تیزی سے کراچی کی پاپولیشن بڑھی ہے اتنی ہی اس کے کئی گنا زیادہ تیزی سے کراچی کے پرابلمز بڑھے. وہ شہر جو 3.5 لاکھ آبادی کا شہر تھا, آج وہ آپ اپنے گھر کی مثال لے لیں. آج اپنے گھر میں آپ کا ایک غریب, میرے گھر میں یہ 4 کمروں کا یا 6 کمروں کا گھر ہے, اس میں آج اگر 6 لوگ رہتے ہیں اور کل اس میں 20 لوگ آ جائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کا پانی بھی زیادہ استعمال ہوگا, یہاں کا سیوریج پہ بھی لوڈ آ جائے گا, یہاں کی بجلی پہ بھی لوڈ آ جائے گا, یہاں کی صفائی کے پرابلمز بھی بڑھ جائیں گے. تو یہی بالکل ایگزیکٹلی کراچی شہر کے ساتھ ہوا. جب 3.5 لاکھ لوگوں کی شہر کی آبادی کا, آپ مجھے بتائیں, آپ آج سے کچھ عرصے پہلے چلے جائیں, میں اپنے اوپر تو اس کو کر سکتا ہوں, آپ کے اوپر نہیں کر سکتا, مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کتنی ہے, تو یہ نازک کوسچن ہے, یہ نہ ہی پوچھیں, اس لیے میں نے کہا میں اپنے اوپر کر سکتا ہوں کہ جب ہم ایک زمانے میں جاتے تھے تو پورا لیاری جو تھا وہ گڈامز تھا. کراچی کی آبادی جو تھی وہ کھارا دار اور میٹھا دار یہاں پر تھی, اور لیاری کے کچھ حصے کے اندر کچھ لوگ رہتے تھے, باقی سارا وہاں گودامز تھے. اسی طرح کھارا دار اور میٹھا دار میں بلڈنگز گراؤنڈ+1 گراؤنڈ+2 اس سے زیادہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی. اس کے بعد آپ آ جاتے تھے آگے, گارڈن میں کچھ لوگ رہتے تھے, گراؤنڈ+1 گراؤنڈ+2 سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. آج اب میں صرف کھارا دار, میٹھا دار, لیاری, گارڈن, آپ سے حسین آباد اور پوری کراچی کی بات کروں گا, آج ان گوڈامز کے اندر اللیگلی گراؤنڈ+5 گراؤنڈ+6 گراؤنڈ+10 بلڈنگز بن چکی ہیں, جو کہ ہمارے اداروں کی نااہلی کی وجہ سے بنی, جنہوں نے صرف اپنے چند پیسوں کی خاطر اس کراچی شہر کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا, جس کی وجہ سے آج یہ سارے پرابلمز ہمیں فیس کرنے پڑے. اور جب ہم 2001 میں آئے, جب میں نائب ناظم بنا, اور جب ہم نے پرابلمز کو دیکھا تو ہم تو بالکل پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیسے حل ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا, ہمارا ایک ول تھی, ایک ہم نے ایک تہیہ کیا تھا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس عہدے پہ پہنچایا ہے تو ہم اس کا حق ادا کریں. ہم نے اس ول کے ساتھ ذمہ داری کی ادائیگی کی, ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ. ہماری ٹیم بہت اچھی تھی, اللہ تعالیٰ, میں نے پھر پہلے کہا کہ رحمت اللہ خان صاحب ایک انتہائی شریف ایماندار شخص تھے, ان کی ٹیم اچھی تھی, ہماری ٹیم اچھی تھی, لیڈ انہوں نے کیا, ہم ان کے ساتھ رہے, اور ہم نے مل کر اس شہر میں کام کیا, اور اس شہر کو بالکل ایک چینج کیا واپس سے ہم نے. آپ 2001 سے لے کے 2005 تک کے جتنے ہمارے پروجیکٹس ہیں آپ ان میں جائیں, ہم نے روڈز بنائے, ہم نے فلائی اوورز بنائے, ہم نے انڈر پاسز بنائے, ہم نے پارکس بنائے, ہم نے سکولز بنائے, ہم نے کالجز بنائے, ہم نے سیوریج کا سسٹم بہتر کیا, ہم نے فٹ پاتھس کو بنایا, ہم نے کچی آبادیوں کو کرٹیل کیا, ہم نے بائی پاسز بنائے, ناردرن بائی پاس, لیاری ایکسپریس وے, پریڈی بائی پاس. ہم نے شہر کو ایک بہت چینج کرنے کی کوشش کی, اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابیاں عطا کی, اور ہم نے بہت کامیابی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ اس کراچی شہر کو چینج کیا. آپ یقین کریں گے کہ ہم نے اس وقت ہمیں بہت زیادہ پیٹرن کیا صدر پرویز مشرف صاحب نے, انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا, اور وہ خود بھی میں یہی کہوں گا وقت کی ریکوائرمنٹ بھی تھی, کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا کراچی کے ساتھ اس وقت وہ بہت ضروری تھا کہ مشرف صاحب اس پہ توجہ دیتے, اور انہوں نے دی, اور وہ خود بھی بہت زیادہ انہوں نے انٹرسٹ لیا, اور انہوں نے تمام ہمارا ایک پروپوزل تھا تعمیر کراچی پروگرام. ہم نے کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا, کراچی میں مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں, مختلف ادارے, مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں. کراچی میں کافی حصہ جو ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس آتا ہے, پھر بہت سارا حصہ KPT کے پاس آتا ہے, بہت سارا حصہ پاکستان ریلوے کے پاس آتا ہے, بہت سارا حصہ, تو یہ ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے. ہم نے مشرف صاحب کو جو ہے ان کو ایک پروپوزل دیا کہ جی آپ ان سب اداروں کو ٹیکس وہ سب لے جاتے ہیں, سب ادارے اپنے علاقوں کا ٹیکس لے جاتے ہیں, اور کام سارا آ جاتا ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اوپر کہ جی کام سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے یا روڈ نہیں بنا رہی, یا پانی پراپر نہیں دے رہی, یہ کام نہیں کر رہی, وہ نہیں کر رہی. ہم نے انہیں ایک پروپوزل دیا, ہمیں پیسے کسی سے نہیں چاہیے, آپ ان کو کہیں کہ جو ٹیکس وہ لیتے ہیں اس میں سے یہ خرچہ کریں, اور اپنے علاقے میں یہ روڈز بنائیں, یہ فلائی اوورز بنائیں, یہ بریجز بنائیں, یہ چیزیں بنائیں. تو میں اس وقت مشرف صاحب کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروپوزل کو نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ اس کو بیٹھ کر امپلیمنٹ کروایا.
اور اس پروجیکٹ کا نام تعمیر کراچی پروجیکٹ رکھا گیا, اور اس کے تحت ہم نے کراچی میں جو ایک بہت بڑا چینج آیا وہ, کیونکہ ہم نے اس سے کے پی ٹی میں بھی کام کروایا, ہم نے اس سے پاکستان ریلوے سے بھی کام کروایا, ہم نے اس میں اسٹیل مل سے بھی کام کروایا, ہم نے تمام اداروں کو آن بورڈ کر کے سب سے کام کروا کر اور کراچی کے نقشے کو چینج کیا. وہ لیڈرشپ, ڈائنامک لیڈرشپ ہمارے ہی اس کے تحت ہوا, نعمت اللہ خان صاحب کا اور ہمارے اس میں ہوا, لیکن وہ ہم نے کیا اور اس کو چینج کیا. سر, تعمیر کراچی کے حوالے سے جو آپ نے پروگرام کی سکسیسفل آپ نے ایک اسٹوری بتائی ہے, تو میرا بھی یہ خیال ہے اور میرا خیال ہے آپ بھی ایگری کریں گے اس بات سے کہ تعمیر کراچی جیسے پروگرام دوبارہ لانچ ہونے چاہیے, اور اس میں وہی ڈیڈیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے جس میں جا کر آپ یہ بنیادی مسائل جیسے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ اور پانی کے بنیادی مسائل ہم حل کر سکیں. آپ اس بارے میں کوئی رائے, کوئی سجیشن؟ دیکھیے, اس وقت ہمارے جب 2001 سے لے کے 2005 تک, کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے اس میں اور ہماری گورنمنٹ, اس وقت ہماری گورنمنٹ بھی تھی, مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی, جس میں پہلے جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے ظفر اللہ جمالی صاحب, پھر شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر بنے, اور بیچ میں چودھری شجاعت حسین صاحب پرائم منسٹر بنے. اس وقت ہم نے 2 پروجیکٹس کیے, کراچی کے حوالے سے تعمیر کراچی کیا, اور ایک اور پروجیکٹ ہم نے کیا خوشحال پاکستان پروجیکٹ. اور پنجاب میں پرویز الہی صاحب ہمارے وہاں کے پرائم منسٹر تھے, ہم نے کیا تھا کہ جی پڑھا لکھا پنجاب. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, جب تک ہمارے پاس ویژنری لیڈرز نہیں آئیں گے, دیکھیں ہر علاقے کے پرابلمز الگ ہیں, اس کے حساب سے تعمیر کراچی پروجیکٹ آ گیا, پھر پاکستان کے حساب سے خوشحال پاکستان پروجیکٹ آ گیا. جب تک ویژنری لیڈرز نہیں آئیں گے, وہ پورا ایک پراپر پلان نہیں کریں گے. ہم نے اس وقت جو کراچی کو 2015 تک کی ساری پلاننگ کر دی کہ جی اب آج اگر آپ یہ برج بنا رہے ہیں, ہم نے اس وقت شارع فیصل کو ہم نے کہا جی یہ سگنل فری کوریڈور ہونا چاہیے, اگر ناردرن بائی پاس بن رہا ہے تو سدرن بائی پاس بھی بننا چاہیے. ہم نے ساری پلاننگ 2015 تک کی کر دی تھی, اور اس میں پریورٹی سیٹ کر دی تھی کہ اب آپ یہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں, اس کے بعد آپ کا یہ ہونا چاہیے, اس کے بعد یہ ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ میں آتا, انہوں نے جس آرڈیننس کے تحت ہماری لوکل گورنمنٹ سسٹم بنا تھا 2001 SLGO 2001, اس کو بعد میں وہ شاید جو جمہوری حکومتیں آتی ہیں ان کو وہ پسند نہیں آیا, انہوں نے اس آرڈیننس کو چینج کر دیا, اور جس کے بعد وہ جو ترقی کا سفر ایک شروع کیا تھا, میں سمجھتا ہوں نہ صرف کراچی نے بلکہ پورے پاکستان نے, کراچی کا فیس چینج ہوا. کراچی کے شہر میں ایک جان ہم نے الحمدللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, ہم نے ایک جان ڈالی. وہ ان کو شاید اچھا نہ لگا, اور انہوں نے پھر واپس اپنا سسٹم سارا چینج کروایا, اس لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 میں امینڈمنٹ کروائی, اور پھر انہوں نے واپس 1978 والا جو ہے وہ آرڈیننس واپس لے کر آئے لوکل گورنمنٹ, جس میں واپس اس شہر کو, میں سمجھتا ہوں وہ آرڈیننس اس شہر کے لیے اچھا نہیں تھا. جو 2001 والا آرڈیننس تھا وہ اس شہر کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھا تھا, بہت اچھا تھا, اس کو آگے جانا چاہیے تھا. ہاں اس میں کچھ خامیاں اگر ہو سکتی ہیں اس کو آپ دور کرتے, آیا کہ آپ نے پورا کا پورا سسٹم رول بیک کر دیا اور آپ نے ختم کر دیا, جس کی وجہ سے آج واپس یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں. وہ ترقی کا سفر جو ہم نے شروع کیا تھا وہ رک گیا, وہ آگے نہیں بڑھا, اور آج کراچی ویسی دوگنے ہو گئے ہیں. آج آپ دیکھیں آپ کو صفائی کا مسئلہ ہے, آج آپ دیکھیں تو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں لیگل بلڈنگز بن گئی ہیں, کراچی میں جو ہے وہ صفائی کا انتظام نہیں ہے, کچے آبادیوں کا جنگل, پورے کے پورے کچی آبادیاں بہت بڑی تعداد میں بڑھ گئی ہیں, بجلی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس وقت جو کراچی میں موجود نہ ہو. اللہ نہ کرے ابھی یہ موسم چینج ہو رہا ہے, اگر برسات ہوتی ہے تو کراچی کا بہت برا حال ہوگا. پراپر کوئی نالوں کی صفائی نہیں کی گئی ہے, پراپر پہلے یہ سب ہم پلان کرتے تھے, اور بارش سے پہلے نالوں کی صفائی کی جاتی تھی. اب تو عید الاضحیٰ کی آمد ہے. جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا یہ کہا کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے. پہلے ہی ہم کچرے کے ایک بہت بڑے بیک لاگ میں پھنسے ہوئے ہیں, اور پھر اوپر سے جو پچھلے کافی عرصے سے دنیا پوری ایک پرابلم میں پھنس گئی, کورونا کووڈ-19 میں, اس کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بہت چینج ہو گئی. بہت زیادہ. اب یہ سارے سینیریوز چینج ہو گئے, آپ کی لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے, آپ کے معاملات چینج ہو گئے. اب اس میں بھی اگر کراچی شہر صاف نہیں ہوگا اس طرح جس طرح ہونا چاہیے, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کو جو پھلنے پھولنے کی جگہیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ وہی ہوتی ہیں جہاں پر آبادی بڑی کنجسٹڈ ہو, اور کراچی شہر کے اندر آبادی بڑی کنجسٹڈ ہے.
آپ وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں نہیں پھیلا یا فلانی جگہ پہ نہیں پھیلا, اس کی وجہ یہ کہ وہاں آبادی جو ہے وہ بہت کھلی ہے. صرف پورے پاکستان میں واحد ایک شہر ہے جس کی آبادی بہت زیادہ کنجسٹڈ ہے. یہاں پر ایک فلیٹ میں 20 لوگ رہتے ہیں, 15 لوگ رہتے ہیں, تو وہ ایک بندے ایک گھر میں گھستا ہے تو وہ سب اس میں پھیل جاتا ہے. پھر گندگی ہوگی, باہر نکلیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ خصوصی توجہ دے اور شہر کو جو ہے وہ وار فوٹنگ بیسس پہ صاف کروائے اور پھر پریپریشن کرے عید کی تیاری کی, کیونکہ عید الاضحیٰ پہ پہلے ہی کچرے کے ڈھیر پڑے ہوں گے اور اس کے اوپر جب آپ کی اوفلز آ جائیں گی اور وہ جب 2-4 دن بعد ان کے اندر بدبو پیدا ہوگی اور وہ ایک اور گندگی ہوگی, تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف کووڈ-19 بلکہ اور کتنی بیماریاں آ کے اس میں جنم لیں گی اور کتنا بڑا پرابلم ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لے, اس کو پلان کرے, عید کے آنے سے پہلے کچھ دن پہلے کچرے کی صفائی کرے اور پھر اس کے بعد جو عید پہ اس طرح پلان کرے. ہم نے اپنے زمانے میں پلان ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ ہم گارنٹیڈ کہتے تھے کہ آپ کا جانور کٹا ہے, ود ان 1 hour وہ اوفل وہاں سے اٹھ جائے گی, وہ وہاں سے علائش اٹھ جائے گی اور وہ جگہ صاف ہو جائے گی. ہم اس کو فوراً, ہمارے لوگ جاتے تھے, میکسیمم ٹائم 1 hour تھا, اور عید کے تیسرے دن رات کو 12 بجے سے پہلے ہم نے پوری کراچی میں, تیسرے دن رات کو 12 بجے سے پوری کراچی کی اوفل صاف ہو جاتی تھی. اگلے دن پورے شہر میں ہم جو ہے وہ پہلے دن جو ہے وہ جراثیم کو اسپرے کرواتے تھے اور اس کے اگلے دن پرفیوم اسپرے کرواتے تھے کراچی میں. یعنی اس طرح ہم نے روٹین بنایا ہوا تھا اور یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. اور میں پوری صحافیوں کی ٹیم کو لے کر خود اپنی ہم وین بڑی لیتے تھے اور اس میں جاتے تھے. ہم کہتے تھے کہ بھائی آپ ٹائم نوٹ کرو, یہ جانور کٹ رہا ہے, ود ان 60 منٹس اس کے اندر اس کی اوفل اٹھ جائے گی اور یہاں صفائی ہو جائے گی. الحمدللہ ہم نے کر کے بتایا, اس شہر کو صاف بھی کیا, اس شہر کو ترقی کے راستے پہ بھی ڈالا. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کیا پریورٹیز ہیں, یا جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں ان کی کیا پریورٹیز ہیں. یہاں تو کووڈ-19 کے معاملے میں آپس میں لڑ کے انہوں نے صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ ایک پیج پہ نہیں آئے, عوام کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑ گئی, اتنی پریشانی ہو گئی. تو اس طرح ملک اور شہر ترقیاں نہیں کرتے. سر کووڈ-19 کے حوالے سے جس طرح کے جو کوارنٹائن ڈیوریشن چلا ہے سب کا, میجورٹی آپ لوگوں کو گھروں میں مل رہی تھی, ٹریفک نہیں تھا روڈ پہ اتنا, اور بہت ساری چیزیں جو ایک رش کی وجہ سے چیزیں رک جاتی ہیں وہ سلسلے آسانی سے کیے جا سکتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ KMC کا ہی یہ صرف مسئلہ ہے یا عوام کا بھی مسئلہ ہے, عوام کی بھی کوئی لیکنگ ہے یہاں پہ؟ یہاں تھوڑا سا آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا. دیکھیے ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں عید الفطر گزری ہے جی. 27 رمضان کو یا 26 رمضان کو گورنمنٹ نے لوگوں کی بہت زیادہ کہنے کے اوپر, یا گورنمنٹ نے جو بھی پالیسی کے تحت جو ہے وہ ریلیکسیشن کیا لاک ڈاؤن کے اندر. اچھا, اس سے پہلے تقریباً کوئی 2.5 مہینہ, تقریباً 2 سے 2.5 مہینہ, 2 مہینے چلیں, 2 مہینے ہم لگا لیتے ہیں, ہم لاک ڈاؤن کی سچویشن میں تھے, لوگوں کے کاروبار بند تھے, لوگوں کے آفیسز بند تھے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جی لوگ بہت پریشان ہیں اور لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں. اب مجھے یہ اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی, 26 کو جو کھلا ہے, کوئی آفس نہیں کھلا, کہیں سے کسی کو تنخواہ نہیں ملی, کسی کا بزنس نہیں سٹارٹ ہوا, اور ان 4 دنوں میں لوگوں نے 8 ارب روپے کی شاپنگ کر لی. تو اور بغیر ماسک کے, بغیر کسی احتیاطی تدبیر کے یہ سب لوگ مارکیٹوں میں جا کے گھومتے رہے. بھائی تو آپ اپنے ساتھ بھی کھیل رہے ہو, آپ دوسروں کے صحت کے ساتھ بھی کھیل رہے ہو. تو اس میں تو یہ چیزیں تو گورنمنٹ تو آپ کو صرف انسٹرکشن دے سکتی ہے یا کوشش کر سکتی ہے جہاں اس پہ امپلیمنٹ جتنا کروائے, لیکن اب آپ کو خود بھی سوچنا ہے. میں بڑا آسان طریقہ ہے, میں اپنے گھر کو صاف کرتا ہوں اور اپنے, آپ بعض دفعہ کسی علاقے میں جائیں, آپ کراچی کے, یا میں اپنے ڈیفنس میں بتاتا ہوں بہت ساری جگہوں پر ہے, آپ اپنا کچرا اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں جی. تو بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس کچرے کو کسی جگہ پر رکھیں تاکہ جو ہے وہ کچرا پراپر طریقے سے جو ہے وہ اٹھایا جائے. یہ کوئی اصول نہیں ہے دنیا کا کہ آپ اپنا گند دوسرے کے اوپر ڈال دیں, باہر رکھ دیں. بالکل. تو اس لیے یہ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے. عوام ایک کہتی ہے جی ہم کوارنٹائن میں جانے سے ڈرتے ہیں. بھائی کوارنٹائن میں جانے سے ڈرتے ہو تو ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ آپ ان سے بچیں, آپ کوارنٹائن میں نہ جائیں.
آپ کی وجہ سے کتنی لوگوں کی زندگیاں اسٹیک پہ لگ رہی ہیں, آپ کے دوستوں کی, آپ کے اپنی فیملی میں, ہر گھر میں. پاکستان کی ایک آبادی ہے جو 60% 60 سال سے اوپر ہے. کووڈ-19 میں وہ تو چھوٹا بڑا کسی کو نہیں دیکھتی, لیکن وہ لوگ ہائیلی رسک پہ ہیں جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہے. امیونٹی سسٹم ظاہر ہے ان کا ویک ہو جاتا ہے, ویک ہو جاتا ہے. تو آپ کے ہر گھر میں تقریباً ایک بزرگ یا دو بزرگ, یعنی والدین, والد والدہ کی صورت میں یا والد کی صورت میں یا والدہ کی صورت میں موجود ہوتا ہے. آپ خود جوان ہیں, آپ برداشت کر لیں گے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے والدین برداشت نہ کر سکیں, آپ کا اور کوئی عزیز و اقارب برداشت نہ کر سکیں. تو احتیاط کرنا وہ عوام کا فرض ہے اور عوام کو کرنی چاہیے, اور جو گورنمنٹ انسٹرکشن دیتی ہے اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. اور اسپیشلی یہ صرف گورنمنٹ نہیں دے رہی, WHO چیخ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بیماری ہے اور آپ بہت زیادہ احتیاط کریں, لیکن ہماری عوام ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے اور ہمیں کیا ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا, تو ہم کچھ بھی نہیں ہوگا. بیسکلی ایک اویئرنیس کی بات ہوتی ہے کہ فرد واحد کی جو ذمہ داری ہے, جب تک آپ اس کو اون نہیں کریں گے آپ ایکشن میں نہیں آ سکتے. آپ صرف سوچیں گے یا پھر آپ صرف تنقید کریں گے, جس میں جو سب سے زیادہ جو نمایاں کریڈیبلٹی ہے میرے خیال سے, اور آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ یوتھ ہمارا بہت میٹر کرتا ہے. یوتھ ہمارا اگر کسی چیز کو اون کرے اور اس کی اگر لیڈرشپ سامنے آتی ہے تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں پالش ہو سکتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یوتھ ہماری بہت ساری نیگیٹیوٹی کی طرف ذرا زیادہ اٹریکٹ انسان ہوتا ہے, تو منشیات کا بہت زیادہ ایک رجحان بڑھ گیا ہے یوتھ میں, اور کچھ لوگوں نے اس کو ایز اے فیشن اڈاپٹ کیا ہوا ہے, کچھ لوگوں کے لیے ایز اے ڈیزیز ہو چکی ہے, کچھ لوگوں کے لیے ایڈکشن ہو چکی ہے. آپ اس کو یوتھ کیونکہ ایک نمایاں ہمارا ایک حصہ ہے کسی بھی سوسائٹی کی ترقی کے لیے, تو یوتھ کا اس طرف سے انوالو ہو جانا آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک ڈرا بیک لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, جس ملک کی ترقی ہمیشہ رک جاتی ہے جس ملک میں دو چیزیں پروفیشن بن جائیں, ایک اس ملک کے تعلیم اور ایک اس ملک کی ہیلتھ. بدقسمتی سے یہ دونوں چیزیں ہمارے ملک میں جو ہے وہ پروفیشن بن گئی ہیں اور کمانے کا ذریعہ بن چکی ہیں. ہمارے یہاں جو پرائیویٹ ادارے آئے ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں وہ خدمت کے جذبے سے یا آپ کو ایک اس جذبے سے کہ ہم نے اپنی یوتھ کو سدھارنا ہے, وہ اس جذبے سے آپ کو نہیں پڑھا رہے یا آپ کا علاج نہیں کر رہے, کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ پیسہ جمع کرو یہاں سے. تو یہ ایک میں نے کہا نا کہ بہت بڑی اس ملک کی تباہی ہوتی ہے. تو جتنی ہماری جو پرائیویٹ اسکولز ہیں, کالجز ہیں اور یا پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, وہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نے سویلائزڈ کرنا ہے. ڈگری لے کے انسان جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا, انسان اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے عمل سے پڑھا لکھا ہوتا ہے. ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں اس وقت. ہمارے ہاں صرف ایک چیز آ گئی کہ جی آپ ڈگری لے لو بس آپ پڑھے لکھے ہو. ہم اس چیز پہ اب جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی میرا اخلاق کیا ہے, میرا کردار کیا ہے اور میرا عمل کیا ہے, جس سے میرے گھر والے بھی اگر خوش نہیں ہیں, میرے دوست احباب بھی خوش نہیں ہیں, تو اس سے اس اخلاق کو, اس کردار کو, اس عمل کو میں نے کیا کرنا ہے, اس ڈگری کو میں نے کیا کرنا ہے. بالکل. تو اگر ہمارے ہاں اب ایسے کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں جو کہ پیورلی اس بات پر کہ انہوں نے آپ کو بھی ٹیک کیئر کرنا ہے, آپ کی پوری ہر چیز کو ٹیک کیئر کرنا ہے بچے کی, اور ساتھ ساتھ اس کو ڈگری بھی دینی ہے. بالکل. اب ہمارے پاس بہت کم ایسے انسٹیٹیوشنز بچے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تعلیمی اداروں کو مجبور کرے. اچھا, پھر اوپر سے آج کل جو یہ ہمارے پاس ڈراموں کی بھرمار ہے, فلموں کی بھرمار ہے, ہم جو ان کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے ہم وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کچھ ایسی ہمارے پاس NGOs آ گئی ہیں, وہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ آپ ایسے کام کریں کہ جی جس پہ جو ہے کہ وہ ہم بہت آزاد لوگ ہیں اور یوتھ کو آزاد ہونا چاہیے, یوتھ کو اوپن ہونا چاہیے. اس اوپن ہونے کے نام پر, اس آزادی کے نام پر ہمیں جو ہے ایک پلانڈ طریقے سے تباہی کے راستے پہ لے جایا جا رہا ہے. کیونکہ پاکستان کی یوتھ میں جتنی کریٹیوٹی ہے, جتنے یہ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں, سمجھدار ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ دوسری کسی اور ملک کی یوتھ ہوگی. تو ان کو خطرہ ہے کہ بھائی یہ لوگ کل جب بڑے ہوں گے اور ان کے اندر ان کی پوری سکلز اگر سامنے ہوں گی تو یہ کہیں پہ بھی ان کے سامنے کوئی اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کی بیسکلی ضرورت بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت کیریئر کاؤنسلنگ کی. ان کو پتہ ہونا چاہیے, ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ بھائی ہمارا صرف مقصد, دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک اور بھی ہے, ہم اسلام سے دور ہو گئے. جی ہاں, دنیا میں واحد ایک مذہب ہے اسلام. جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے, وہ جس وقت اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے, جس وقت اس وقت سے لے کر اور جب اس کو آخر میں قبر میں اتارا جاتا ہے, اس وقت تک
اس کی ہر فیس آف لائف کا, چاہے وہ عورت ہے, چاہے وہ بچہ میل ہے, چاہے فیمیل ہے, ہر فیس آف لائف کا اسلام میں بہت کلیئر اس کی ڈیفینیشن موجود ہے, اس کی ہر چیز موجود ہے کہ اس کو کب کیسا ہونا چاہیے, کب کیا ہونا چاہیے, ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے, اس کو پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, اس کو ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے, اس کو تعلیم کیسے لینا چاہیے, اس کو آگے اپنی زندگی میں معاشی عمل کیسا کرنا چاہیے, یہ سب کچھ قرآن شریف میں موجود ہے. اور اس کا پریکٹیکل سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے کر بتایا, ان کے صحابہ کرام نے کر کے بتایا, ان کی ازواج مطہرات نے کر کے بتایا, ان کی اور پوری آل نے کر کے بتایا. ہم نے ان سب کو بھلا دیا, ہم نے دنیاوی خداؤں کو اپنا بڑا مان لیا ہے. ہمارا مقصد آج بل گیٹس کی طرح پیسہ کمانا, ہمارا مقصد آج دوسرے لوگوں کی طرح ٹرمپ کی طرح ٹرمپ ٹاور بنانا اور امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جانا, ہمارا مقصد آج یہ ہو گیا, شارٹ کٹس, وائٹ ہاؤس بنانا. ہم نے اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا ہے. اگر ہم صرف ان کو تھوڑا سا ٹچ کر لیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر اتنے آگے نکل جائیں گے کہ پھر ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا, اور ہماری یوتھ بھی جو ہے وہ ان سب چیزوں سے خود بخود دور ہو جائے گی. جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا وہ ہم اس کو کیسے حلال کر سکتے ہیں؟ سر, یوتھ کی ذمہ داری, گھر کا ماحول اور پیرنٹس بھی تو بہت میٹر کرتے ہیں نا. دیکھیں, میں آپ کو ایک بڑی وہ بات کہوں کہ اب آج ہمارے گھر میں ہمارے بچے بہت ساری جگہوں پر ہمیں کہتے ہیں بابا آپ کو نہیں پتا, یہ پرانی باتیں, آپ لوگ پرانے وقت کے لوگ ہیں, اب تو نئی دنیا ہے, نئے لوگ ہیں. نئی دنیا نے کیا کر لیا, کووڈ-19 آیا, پوری دنیا رک گئی. جی, یہ دنیا کی اوقات ہے, یہ دنیا کی حیثیت ہے, یہ ہماری سائنس نے ترقی کی ہے. یہ چاند پہ تو جا سکتے لیکن کووڈ-19 کا علاج نہیں کر سکے. یہ اللہ سے لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, یہ اللہ کو چیلنج کریں گے کہ جی ہم بہت آگے نکل گئے. کووڈ-19 آپ اس کو علاج نہیں کر سکے, لاکھوں لوگ آپ کے دنیا میں مر گئے اور کروڑوں لوگ بیمار ہو گئے, آپ اس کو روک نہیں سکے. پوری دنیا رک گئی. گلوبل ولیج جو ہے وہ ایک بالکل چھوٹے سے ولیج میں چینج ہو گیا, جہاز بند ہو گئے, ٹرینیں بند ہو گئیں, لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا, آپس میں ہاتھ ملانا چھوڑ دیا. دیکھیں, یہ ہمارے ان بچوں کو سمجھنا چاہیے. اگر آج بھی گھوم پھر کر آ رہے ہیں کہ جی علاج جو ہے وہ کلونجی میں ہے یا فلانی چیز میں, کس طرف آپ آئے؟ اسلام کی طرف آئے. اور کس چیز کا, یہ کس نے کہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج کلونجی کے اندر موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہم جو کہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, ہم جو کہ مسلمان ہیں, ہم سب مل کر, تمام دنیا کے ممالک, اگر ہم سب مل کر ایک بہت اعلیٰ پائے کا اسلامک قرآن ریسرچ سینٹر بنا لیں جس میں ہر قسم کے لوگوں کو رکھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں جو اس کی ریسرچ سے سامنے آئے, میں کہتا ہوں کہ پاکستان, یہ مسلمان دنیا کی طاقت بھی بن جائیں گے اور دنیا کے سب سے مہذب لوگ بھی بن جائیں گے. ان کے اندر تہذیب بھی ہوگی اور سب چیزیں موجود ہوں گی. دیکھیں, یہ کووڈ-19 کیا چیز ہے, یہ دیکھیں نا, ہمیں اسلام نے ہر چیز بتایا, کون سی چیز حلال ہے, کون سی چیز حرام ہے. صفائی نفس ایمان ہے. ہم سب ان چیزوں سے دور ہیں, ہم سب چیزوں کے اوپر عمل کر لیں, ہر چیز سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. 5 وقت ہم اپنے آپ کو, اگر نماز پڑھیں تو ہم اپنے آپ کو وضو کرتے ہیں تو ہر چیز ہم سے صاف ہو جاتی ہے. آج یہ کہا جاتا ہے جی, کہا جاتا ہے کہ جی آپ بار بار ہاتھ دھوئیں, تو بھائی 5 وقت تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو کہہ دیا کہ اپنے آپ کو دھوئیں, صاف کریں, آپ کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, بیماریاں. بالکل. اچھا سر, یہ ہماری جو بھی گفتگو ہوئی ہے, جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو کسی نہ کسی نتیجے پہ ہم آتے ہیں, اور اگر گفتگو برائے اصلاح ہو تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ چیزیں آئی ہیں. اگر ہم پروگرام کو کلوزنگ کی طرف لے کے جائیں گے, اگر میں آپ سے کہوں کہ چند جملوں میں کس طرح سے سجیشن آپ ہمیں دینا چاہیں جو ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے ویورز کے لیے, ہماری عوام کے لیے یونیورسلی جو آپ کو فائدہ دے سکے, تو کچھ آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو. دیکھیے جی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم جو کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گئے, اپنے گھروں میں بیٹھ گئے, ہم چاہتے تو ہم سب کو چاہیے تھا, اور ہم سب کو چاہیے جب تک ہم اس پوری طرح سے اس چیز سے باہر نہیں آتے, کہ ہم اپنے آپ کو اسٹڈی کریں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی اور کن چیزوں کی بنیاد پر ہم آج یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. صحیح. اور ہمیں بہت ٹائم ہے ہمارے پاس, ہم تھوڑا سا قرآن شریف کو پڑھیں, تھوڑا سا کچھ اچھے قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں, ٹرانسلیشن کے ساتھ, اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اس میں. ہم گھر میں بیٹھ کر ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا,
دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رسپانسبلٹی کسی اور پہ ڈالتے ہیں جی. ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرتے. ہم نے اپنے زمانے میں اکثر اپنے انٹرویوز میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں, ایک زمانے میں ہم نے گرین کراچی کلین کراچی کا پروگرام شروع کیا تھا, 2003 میں شروع کیا تھا. بالکل. تو میں ایک ٹی وی انٹرویو میں بیٹھا تھا, تو مجھے بندہ نے, جو اینکر تھے, مجھے نام یاد نہیں, انہوں نے کہا جی آپ کیسے اس میں طارق صاحب کریں گے گرین کراچی کلین کراچی, تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے. میں نے کہا کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا جی کراچی میں رہنے والا ہر شخص, چاہے وہ روڈ پہ سوتا ہے, چاہے وہ کسی جھونپڑی میں رہتا ہے, چاہے وہ کسی گھر میں رہتا ہے, چاہے وہ کسی فلیٹ میں رہتا ہے, کہیں نہ کہیں تو رہتا ہی ہے نا, نہیں تو وہ روڈ پہ سوئے گا یا وہ جھونپڑی میں رہتا ہوگا. میں نے کہا وہ اپنے حصے کی جگہ اور اپنے سامنے کی جگہ صاف کر لے. کراچی میں کاروبار کرنے والا ہر شخص, چاہے وہ روڈ پہ اپنا پتھارا لگاتا ہے, چاہے وہ ریڑھی لگاتا ہے, چاہے وہ دکان کرتا ہے, چاہے وہ فیکٹری کرتا ہے, چاہے وہ بہت بڑا گودام ہے, وہ اپنے حصے کی جگہ اور اپنے سامنے کی حصے کی جگہ صاف کر لے. ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم سب کو کلیکٹیولی وہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے. جب یہ سب جگہیں صاف ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی کراچی صاف ہو جائے گا. صحیح. آپ گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے صاف کپڑے پہن کے باہر نکلتے ہیں نا. بالکل. آپ جب خود گندے باہر جائیں گے تو اس طرح سب آپس میں ملتے جائیں گے. تو ہمیں صفائی یا ہر چیز پہلے اپنے آپ سے شروع کرنی ہے. جس دن ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے اس دن یہ شہر, یہ ملک بالکل کمپلیٹلی بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہم جب اپنے پراپر سسٹمز کو ٹھیک کریں گے, یوتھ اپنی پڑھائی پہ توجہ دے, وہ چھوڑ دے سب چیزوں کو. ہاں کریٹو کاموں کی طرف ضرور جانا چاہیے, کریٹو کاموں کی طرف جائے. اس شہر کے, اس ملک کے کھیل کے میدان آباد ہونے چاہیے. آیا کہ وہ جو ہمارے یہاں پچھلے دنوں ایک بہت بڑی بیماری تھی, رات کو جو ہے وہ شیشہ پیا جاتا تھا یا وہ گیمنگ زونز, یہ ہمارا فیوچر نہیں ہے. خدا رہا ہمارے بچوں کا فیوچر یہ نہیں ہے. جائیں شام کو آپ کریٹو ایکٹیویٹیز کریں, کھیل کے میدانوں کو آباد کریں, وہاں پر جو ہے وہ آباد ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان چیزوں کی طرف ہم آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ہمارے مسائل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اور پھر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے ہم ایز اے سینئر سٹیزنز ہماری, کہ ہم ان چیزوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں جس کے اوپر ہم خود بھی عمل کریں. جب ہم خود عمل کر رہے ہوں گے تو ہمارے چھوٹے دیکھیں گے, وہ بھی عمل کریں گے, جو ہم سے ہمارے برابر کے ہیں وہ بھی عمل کریں گے. ہم اپنی گاڑی کا شیشہ اتارتے ہیں اور ٹھک کر کے کچرا باہر پھینک دیتے ہیں, کہتے ہیں جی گورنمنٹ اٹھائے گی, ہمارا کیا واسطہ ہے. ہم رات کو 8 بجے کے بعد جو ہے جیسے ہی پولیس والے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ہم سگنل توڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمارا کیا واسطہ ہے, گورنمنٹ کرے گی. جب بھائی ایکسیڈنٹ ہوگا تو پھر کہتے ہیں جی گورنمنٹ روکتی نہیں ہے. بالکل. ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں بالکل ایک دم انسان بن جاتے ہیں, اور اپنے ملک میں آتے ہیں تو کہتے ہیں جی وی آئی پی لائن ہونی چاہیے ہماری. تو جب تک ہم ان سب چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے, ہمارے سیاستدان, ہمارے ملک, اس کے لیے ایک بہت ضروری ہے, میں ایک پرپوزل ہمیشہ دیتا ہوں اپنے پروگرامز میں, جتنے ہمارے سیاستدان ہیں, جتنے ہمارے بیوروکریسی کے لوگ ہیں, ان پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہ ہو. پابندی لگی ہوئی لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ضروری ہونی چاہیے کہ ان کی فیملی میں کوئی بھی شخص نہ باہر علاج کے لیے جائے گا, نہ باہر تعلیم کے لیے جائے گا. جب وہ یہیں ملک کے ہاسپٹلز میں اور ملک کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے, اور اپنے انہی ہاسپٹلز میں جب اپنا اور اپنے بچوں کا علاج کروائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک کیسے ترقی کرے گا. یہاں کے خود بخود تعلیمی ادارے بھی ٹھیک ہوں گے اور ہاسپٹلز بھی ٹھیک ہوں گے. بدقسمتی سے یہاں پر کیا کیا جاتا ہے, اپنے بچوں کو باہر بھیج دیا جاتا ہے پڑھائی کے لیے, اور خود پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے تو یہاں سے فلائٹ پکڑتے ہیں, سیدھا لنڈن میں جا کے اور امریکہ میں جا کے علاج کرواتے ہیں. اگر اسی طرح رہا اور اسی طرح کے سیاستدان ہم پر مسلط رہے تو پھر یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. تو سر آپ کا بے حد شکریہ, اور جس حساسیت کا آپ نے اظہار کیا ہے, بیسکلی ہمیں اس حساسیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ, آپ کے ویوز کا بے حد شکریہ. ویورز, میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ایز اے فرد واحد جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو ریکگنائز کرتے ہیں تو اس کو پرفارم کرنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. تنقید برائے تنقید آپ کو کسی بھی نتیجے کی طرف نہیں لے کے جاتی ہے, نہ ہی آپ کی کہیں پہ تسلی ہوتی ہے, نہ ہی کوئی نتیجہ آپ خود بھی نکال سکتے. جو آپ کو سن رہے ہیں, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں یا جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں, آپ انہیں بھی کبھی مطمئن نہیں کر سکتے. بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی اینڈ بحیثیت کراچی کے سٹیزن ہونے کے ناطے آپ کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے, چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں, مجھے اسے اون کرنے کی ضرورت ہے. جب میں اسے اون کروں گی تو جب وہ نتائج آئیں گے وہ پوری دنیا کے سامنے ہوں گے.
آج کا پروگرام بس یہیں تک. آپ لوگوں کا ٹائم کا بے حد شکریہ اور آپ لوگوں کے دیکھنے کا بہت شکریہ. گزارش یہی ہے کہ پروگرام کے دوران جتنی ڈسکشن آپ نے سنی اس میں سے ہیلدی پوائنٹس آپ جتنے ایبسٹریکٹ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے, اس کو دوبارہ سے سنیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک آج ہی کے دن آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اور زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر. پاکستان پائندہ باد.